لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ محترم حاضرین، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ایک بہترین شریعت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ آدمی اپنے گھر کے اندر جب رہتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ والدین کے ساتھ رہنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بتائی ہے۔ بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اس کا بھی ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے جب ہم بلوغت کے مرحلے کو تجاوز کر جاتے ہیں اور انسان کی فطری ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم شادی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے۔ اور یہ زندگی اتنی اہم ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اچھائی کی جانب اور اس کے دوسرے منفی پہلوؤں کی جانب اشارہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، اس کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔ عورتوں کے مسائل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل کر دی ہے جو سورۃ النساء کے نام سے معروف ہے۔ سورۃ النساء کا مفہوم یہی ہے کہ عورتوں کی صورت، عورتوں کے مسائل سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل کر دی ہے صرف طلاق سے متعلق سورۃ الطلاق۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، ہماری ازدواجی زندگی کس طریقے سے گزرنی چاہیے، اور اس زندگی کے اندر اگر تلخی پیدا ہوتی ہے تو اس تلخی کو کس طریقے سے دور کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بیویاں بنا دی اور اس کے بعد ہماری فطری خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے ہمیں آزاد چھوڑ دیا۔ ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، اس زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے اس زندگی کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک ایک چیز کو بالتفصیل بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک قاعدہ آپ کو بتا دیتا ہے، ایک قاعدہ آپ کو دے دیتا ہے کہ اس قاعدے اور اصول اور ضابطے کی روشنی میں آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر کے اندر ان کے ساتھ معاملہ کرو، زندگی گزارو تو ان کے ساتھ اچھی طریقے سے معاملہ کرو، اچھی طریقے سے زندگی گزارو۔
ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص مکمل ہے، اپنے اندر بالکل کامل ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کامل ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں کمی خلقت میں نظر آتی ہے، اپنے چہرے میں، اپنے بدن میں، اپنے اعضاء میں نظر آتی ہے، اور کبھی کبھی ہمیں یہ کمی یہ نفس سے اپنے اخلاق میں نظر آتی ہے، اپنے کردار میں نظر آتی ہے. کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے، چاہے وہ صورت کے اندر ہو یا پھر سیرت کے اندر ہو. ہر شخص کی صورت اور سیرت کے اندر کسی نہ کسی کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور رکھا ہے، اور یہ کمی اس لیے رکھا ہے تاکہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں کامل ہوں. کوئی شخص اس غرور میں مکمل نہ رہے، اس غرور میں ڈوب نہ جائے کہ میں مکمل ہوں اور میرے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. بالعموم عورتیں مردوں کی کمیوں کو برداشت کرتی ہیں. عورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا، برداشت کا مادہ رکھا ہے، اسی لیے اتنا صبر اور برداشت عورتیں کرتی ہیں، مرد اتنا برداشت نہیں کرتا. لیکن جو کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اس لیے طلاق کے مسئلے کو مرد کو دیا گیا ہے. برداشت ان کے اندر ہے، صبر بھی ہے، لیکن عقل کی کمی بھی ہے، اور وہیں ان کے اندر جذبات بھی زیادہ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کو مرد کے پاڑی میں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا تو وہیں پہ یہ بھی فرمایا وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کہ ایسا نہیں کہ آپ اپنی بیوی کو مکمل طور سے اس کے ہر صورت میں، ہر سیرت میں پسند کریں. اس کے اندر بھی کمی ہوگی، صورت کے اندر کمی ہو سکتی ہے، قد کے اندر کمی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا نقص ہو سکتا ہے، اور سیرت کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، اخلاق کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، کردار کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے. لیکن اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ بھلائی رکھتی ہے. بات عورتوں کی چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اصول بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے تاکہ تم انہیں برداشت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ بھلائی رکھ دیتا ہے. عورتوں کی کوئی عادت، اپنی بیوی کی کوئی عادت اگر آپ کو ناپسند ہے تو اسے نظر انداز کیجیے. اگر ایک عادت ناپسند ہے تو وہیں بالمقابل آپ کو 100 عادتیں اس کی پسند آئیں گی. اگر اس کی ایک ادا آپ کو ناپسند ہے تو 100 ادا آپ کو پسند آئیں گی. تو اس ایک ادا کو، اس ایک عادت کی وجہ سے، ایک اخلاق کی وجہ سے بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے اس کو بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے یہاں بطور خدمت گار تمہاری خدمت کرتی ہے. اختلاف ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ میں اور ان میں اختلاف نہ ہو. باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ جو کہ ایک خون ہے، تو بیوی اور شوہر میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف ہوتا ہے، آپ کا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے، بیوی کا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے. آپ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، بیوی اپنے نظریے سے اسے اچھا نہیں سمجھتی ہے. آپ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں، بیوی اسے اچھا سمجھتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی پہ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں بیوی ہی غلطی پہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی پہ ہو اور وہ حق پہ ہو. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیوی کو برا بلا کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبح، عورت کو برا بلا مت کہو، اپنی بیویوں کو برا بلا مت کہو. گالی دینا اور سسرال والوں کے ذریعے سے آر دلانا یہ تو بہت دور کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں ہو سکتا ہے بدکلامی ہو جائے،
جواب دیتے آپ کو، آپ کی باتوں کو رد کر دیں، آپ کے ساتھ اختلاف شدت اختیار کر جائیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ لا تضرب الوجه، چہرے پہ مارنا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے عورت اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتی ہے، صرف نظریے کا اختلاف نہیں، اطاعت نہیں کرتی ہے، آپ کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، جسے ناشدہ کہا جاتا ہے، یعنی اگر وہ آپ کی معصیت کرتی ہے، آپ کی نافرمانی کرتی ہے، آپ سے الگ رکھتی ہے، آپ سے بدگوئی کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، جو فاعظوہن، پہلے انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، آپ کے ہاتھ میں ہے سمجھانا اسے، بیوی آپ کو نہیں سمجھائیں گے، آپ کو سمجھانا ہے اپنی بیوی کو۔ فاعظوہن، پہلے سمجھاؤ انہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے اور اس حکم کی نافرمانی کی کیا سزا ہے، شوہر کی اطاعت نہ کرنے کی کیا سزا ہے، یہ ساری باتیں سمجھائیں گے۔ اختلاف جس مسئلے پہ ہے اس اختلاف کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ بات نہیں بنتی ہے، نصیحت قبول نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں انہیں بستر سے الگ کر دو، ان کو ان کے بستر پہ چھوڑ دو اور بستر چھوڑ کر اپنا بستر الگ کر لو۔ انہیں اپنے بستر سے بھگانے کی ضرورت نہیں، وقت جو رکن نبی مواچے، جو بستر ہے اپنے بستر کو تم الگ کر لو۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس سے کام بن جاتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کام نہیں بنتا ہے تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو مارو، اور مار بھی کیسی ہو کہ اس مار سے چوٹ نہ پہنچے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور پیٹنا شروع کر دیا، یا آپ نے اتنی زور سے مارنا شروع کیا کہ نشان پڑ گئے اور اسے تکلیف پہنچی۔ آپ کو بدنی اور جسمانی تکلیف دینے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس مار کی جو کیفیت بیان کی ہے اور فقہاء کرام نے اس کو بالتفصیل ذکر کیا ہے، اور یہ چیز کیا ہے، کون سی مار ہے؟ ایسی مار جو اس کے اوپر اسے تکلیف نہ پہنچائے، اس کے اوپر اثر نہ ڈالے، ذہنی تکلیف آپ کو دینی ہے۔ آپ ماریں تو اسے احساس ہونا چاہیے کہ میں اس سے محبت کرنے والا شوہر مجھے مار رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ماریں پھر مارتے جائیں اور اسے کوئی آپ سے نفرت ہو جائے اور اس کے دل میں یہ نہ رہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا مجھے مار رہا ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھ سے محبت کرنے والا شوہر مجھے مار رہا ہے، یعنی جو شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے وہ شوہر میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ جس شخص سے میں محبت کر رہی ہوں وہ شخص سے مجھے مار رہا ہے۔ یہ ذہنی تکلیف ہوگی، بدنی اور جسمانی تکلیف دینے کا ہوگا۔ بات نہیں بنتی ہے، نصیب بگڑ جاتی ہے، تو شوہر کی جانب سے کچھ افراد آئیں گے، عورتوں کی جانب سے، بیوی کے گھر کی جانب سے کچھ افراد آئیں گے اور صلح مصالحت کی کوشش کریں۔ بات بن گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد پھر طلاق کا مرحلہ آتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ اسلامی نظام ہے، یہ اسلامی نظام ہے جس کو ہم چھوڑتے چلے آئے ہیں اپنے معاشرے میں۔ ہمارے یہاں تو اگر دو باتیں ہو گئی تو سیدھے طلاق دے دیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر اگر کھانا اچھا نہیں پکا تو ہم نے طلاق دے دیا، نمک کی زیادتی اور کمی ہو جاتی ہے تو ہمارا بی پی اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے طلاق ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو ہم طلاق دینے پہ اتر آتے ہیں، گویا ہم نے ہر مسئلے کا آخری حل نہیں بلکہ پہلا حل ہم نے اس کو طلاق کو سمجھ لیا ہے۔ اس مسئلے کا آخری حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنی ازدواجی زندگی کا پہلا حل طلاق بنایا ہے، اور طلاق ہونے کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے تیر کو چلا دیا ہے، تیر کو کمان سے نکال دیا ہے۔ طلاق بھی کیا دیتے ہیں؟ ایسی طلاق دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے غضب کا باعث ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا ہے اگر ہم اس اسلامی نظام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور اس اسلامی نظام کے مطابق طلاق دیں تو ہمیں کسی افسوس کی ضرورت نہیں ہوگی، کبھی ہمیں افسوس نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا طلاق مرتان، طلاق دو بار، یعنی طلاق رجعی جس میں آپ کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، یہ دو بار ہوتی ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں اور میاں بیوی کو ساتھ میں رہنے کی کوئی صورت ان دونوں کے درمیان نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں شوہر ایک طلاق دے گا۔ وہ بھی طلاق کس حالت میں؟ حیض کی حالت نہ ہو اور اس پاکی کے اندر طلاق دے جس پاکی کے اندر اس نے مباشرت اور مجامعت نہ کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے، ان کے بیٹے نے، اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے فتغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹائے، اپنی بیوی سے رجوع کریں۔ اس کے بعد پھر حیض آئے، حیض آنے کے بعد پھر پاک ہو، پھر حیض آئے اور پھر پاک ہو تو طلاق۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ دوسری روایت کے اندر طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا گیا یہ کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو پھر کس حالت میں طلاق دی جائے گی؟ حیض کی حالت میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، اس پاکی کے اندر بھی آپ طلاق نہیں دے سکتے جس پاکی کے اندر آپ نے اپنی بیوی سے مجامعت اور مباشرت کی ہو۔ صرف دو ہی صورتیں باقی بچتی ہیں سنت کے مطابق۔ ایک وہ صورت جو باقی کی صورت بنتی ہے اور جس میں آپ نے اپنی بیوی سے مجامعت نہ کی ہو، اور دوسری بیوی جب حالت حمل سے ہو۔ اب شریعت کے معاملہ کو دیکھیے، شریعت کی حکمت کو دیکھیے اور اسلام کے اس اعلیٰ نظام کو دیکھیے۔ آپ سے اگر آپ کی بیوی سے لڑائی یا جھگڑا یا کسی طریقے کی انبن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں عام طور سے جب طلاق کے بارے میں آپ سوچیں گے تو سنجیدگی کے ساتھ سوچیں گے۔ باقی کی صورت ایسی ہوتی ہے جب عورت پاک ہوتی ہے تو عموماً انسانی فطرت کے مطابق ہر شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دینے کا کوئی چانس نہیں جب تک کہ حیض نہ آ جائے، اور حیض آنے کی صورت میں آپ کو طلاق نہیں دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو گویا ایک لمبا وقفہ آپ کو مل جاتا ہے سوچنے اور سمجھنے کا، سوچنے اور سمجھنے کا ایک لمبا وقفہ آپ کو ملا ہوا ہے، اور کم از کم کہیں تو آپ کو 7 دن آپ کو ملے ہوئے ہیں سوچنے اور سمجھنے کے، اور یہ 7 دن ایسے ہیں جو مرد کے لیے بہت بھاری ہیں، اور یہ ہی انسانی فطرت ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو نازل کیا ہے وہ فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دی ہے۔ یہ جائز طریقہ ہے اور جائز صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے ہماری انسانی فطرت کے اندر، اس کے مطابق 7 دن انسان کے لیے بہت بھاری ہے، لیکن اگر کوئی شخص سنجیدہ ہے تو 7 دن کے بعد طلاق دے گا، یعنی حیض کے آنے کے بعد کم از کم 7 دن کے بعد، کم از کم 7 دنوں کے بعد۔ اور 7 دنوں میں انسان مکمل طور سے سوچنے سمجھنے اور ہر چیز پہ نظر رکھنے کی قوت رکھتا ہے کہ 7 دنوں میں وہ سوچ سکے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میں اگر بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو ایسی صورت میں کیا پریشانیاں اس کو پیش آئیں گی، میرے بچوں کو پیش آئیں گی اور مجھے پیش آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں اور 7 دنوں کے اندر سوچ سکتا ہے۔ اگر وہ مسیح نہیں ہے تو ایسے ہی صورت میں 7 دن اگر کم پڑ گئے اس کے لیے
تو اسے مزید سوچنے کا موقع ہے. قریب گیا تو پھر بھی موقع ختم ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم میں اور تمہاری بیویوں کے درمیان طلاق نہ ہو. اس لیے کہ ضعیف روایت کے مطابق سب سے بری چیز جو حلال چیزوں میں ہے وہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی آپس میں، ایک میاں بیوی کی زندگی آپس میں بڑی اچھی طریقے سے گزرے. اور اسی لیے ہر وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جس کے ذریعے سے دونوں کے درمیان صلح ہو جائے. میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، اور محبت کی صورت میں طلاق جب دی جاتی ہے تو صرف یہ ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ ایک ہی شوہر ناراضگی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. اور ناراضگی کے سارے راستے روکنے کے لیے جس باقی میں مجاملت کی گئی ہے اس باقی میں طلاق آپ کو نہیں لینا ہے. حیض کی حالت میں آپ طلاق نہیں دے سکتے. تو طلاق دینے کا صرف ہے کہ صرف دو ہی صورت ہوئی. ایک اس باقی میں جس میں آپ نے مجاملت اور مباشرت نہیں کی ہے، اور دوسرے حمل کی حالت میں. اب دوسری صورت میں اگر آپ غور کریں تو شریعت کی حکمت بہت واضح نظر آتی ہے. آپ کا بچہ جب آپ کی بیوی کے پیٹ میں پل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس بچے سے آپ کو محبت ہوگی. اس بچے سے آپ کو محبت ہوگی، چاہے آپ کو بیوی سے نفرت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنے بچے سے محبت ضرور ہوگی. اور یہ محبت آپ کو اپنی بیوی کو روکنے کے لیے کافی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ جب اسے روکیں تو آپ کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے. حمل کی صورت میں اگر آپ غصے سے ہیں یا باقی کی صورت میں آپ نے طلاق دی ہے غصے سے یا سنجیدگی سے آپ نے طلاق دی ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک لمبا ٹائم دے دیا ہے. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. کہ طلاق دو مرتبہ ہے. پہلی بار طلاق دیں گے اور دوسری بار طلاق دیں گے تو دونوں صورتوں میں حکم کیا ہوگا؟ یا تو آپ بھلائی کے ساتھ اسے روک لیں یعنی رجوع کر کے، یا پھر عدت گزرنے کے بعد اسے اس کے گھر روانہ کر دیں. ہمارے معاشرے کے اندر غلطی کہاں پہ ہے؟ بیوی کو طلاق دیا اور سیدھے میکے پہنچا دیا، یا بیوی کو طلاق دی گئی تو بیوی سیدھے اپنے گھر والوں کو فون کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے میکے والوں کو، گھر والوں کو بلا کر واپس میکے چلے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جسے پہلی طلاق دی گئی ہے، جسے دوسری طلاق دی گئی ہے، اس عورت کو شوہر کے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اسے شوہر کے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب تک عدت گزر نہیں جاتی وہ اس کی بیوی شمار کی جائے گی. اور جب عدت گزر جائے گی تو اس کے بعد وہ اپنے سامان کو اٹھا کر اپنے میکے چلے گی. عدت جو رکھی گئی ہے وہ 3 ہے. گویا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں یا اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ 3 مہینہ. 3 مہینہ کوئی کم مدت نہیں ہے. 3 مہینہ آپ کی بیوی آپ کے روم میں رہے گی، مکمل زینت کے ساتھ اسے پورا اختیار ہے. کسی قسم کا کوئی پردہ آپ دونوں کے درمیان ہے. ضبط کرنا ہے تو آپ کرنا ہے، روک کے رکھنا ہے. اگر آپ سنجیدہ ہیں اور طلاق دینا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں نفرت ہے تو روک کے ضبط کر کے آپ کو رہنا ہے. بیوی کو کوئی ضبط نہیں کرنا ہے. جس طریقے سے کھانا پکاتی تھی آپ کے لیے کھانا پکائے گی، کھانا پیش کرے گی. جس طریقے سے آپ کی خدمت کرتی تھی ویسے خدمت کرے گی. آپ کے کپڑے دھلے گی، آپ کے کپڑے پریس کرے گی، ساری چیزیں وہ کریں گی. اور مکمل زینت کے ساتھ، مکمل میک اپ کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے. کوئی بھی شریعت نے کسی بھی چیز سے اسے منع نہیں کیا. ضبط آپ کو کرنا ہے. ضبط ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر سنجیدگی آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ نے اپنا افاق کھویا تو ایسی صورت میں رجوع ہو جائے گا. اور شریعت یہی چاہتی ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی بیوی کو آپ سے الگ کر دے، جیسا کہ ہمارے مسلمان اپنی بیٹیوں کو الگ کر کے اپنے گھر لے کے چلے جاتے ہیں. 3 مہینہ 3 مہینے کے اندر یا 3 حیض کے اندر اگر رجوع کر لیا گیا
تو ٹھیک ہے، واپس آپ کی بیوی بن گئے۔ پھر کبھی اختلاف ہوا اور اختلاف کی صورت میں آپ نے طلاق دے دیا، تو پھر وہی 3 مہینہ اسی مکمل صورت کے اندر، اور پھر اگر آپ نے رجوع کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد ہوتے میں کہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ رکھا ہے، پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد، پہلی طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اور دوسری طلاق کی عدت گزرنے کے بعد آپ کے لیے راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ نکاح جدید کر کے اسی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ظاہر سے بات ہے، میاں بیوی رہتے ہیں تو ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، طلاق کے بعد اولاد کا مسئلہ آتا ہے، اور اولاد کی کفالت کا مسئلہ آتا ہے، جو کہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے اخراجات کو اٹھانے کی، اس کے نان نفقے کو اٹھانے کی۔ وہ بچہ جو چھوٹا ہے، جو باپ کا بھی محتاج ہے اور ماں کا بھی محتاج ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اس بچے کی وجہ سے یا کسی اندرونی محبت کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ محبت فتنےدار ہو جائے اور دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح جدید کے ساتھ یہ دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی۔ 2 موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اپنے معاشرے پہ بھی نظر ڈالیں، اپنے معاشرے کی غلطیاں بھی دیکھیں، خامیاں بھی دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کا نظام کتنا اعلیٰ اور رفع ہے اور ہم نے اس کو کتنا گھٹیا بنا دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طلاق کو شاید بہت سارے مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی میں جس میں مجاملت نہ کی گئی ہو یا حالت حمل میں ایک طلاق دیا جاتا ہے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ حیض کی حالت میں آپ نے طلاق دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناراض ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک طلاق کا تصور بہت سارے مسلمانوں کے یہاں پایا ہی نہیں جاتا۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، ایک طلاق نہیں دی جاتی ہے۔ سکھایا بھی نہیں جاتا، خطبوں میں، وعظ و نصیحت میں، تبلیغ میں بتایا بھی نہیں جاتا۔ 3 طلاق سکھایا جاتا ہے، 3 طلاق سکھایا جاتا ہے، جو سکھاتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں، ان کے نزدیک خود سنت کے خلاف ہے۔ 3 طلاق کا اگر ماجرا دیکھنا ہو تو سنن نسائی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے یک بارگی 3 طلاق دی ہے، جیسے ہم طلاق دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی رائج ہے کہ یک بارگی ہم 3 طلاق دے دیتے ہیں اور معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ میں تمہارے درمیان ہوں اور تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ اتنا ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ الا اقتلہ، کیا میں اس سے کو قتل نہ کر دوں؟ اور ہمارے یہاں دیکھیے، دھڑلے سے 3 طلاق دی جاتی ہے اور 3 طلاق دینے کے بعد اس کے فتوے کو بھی نکالا جاتا ہے اور 3 طلاق کو نافذ بھی کرایا جاتا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں صراحت کے ساتھ ہے کہ 3 طلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سالوں میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع کے 2 سالوں میں 3 طلاق ایک شمار کی جاتی تھی۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ کس کے زمانے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس زمانے میں شریعت نازل ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو کہ اس امت کے سب سے افضل فرد ہیں اور سب سے جانکار، سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے مقام پہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حدیث کے اندر یہ بھی صراحت ہے کہ جب لوگوں نے 3 طلاق زیادہ دینا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد سیاست کے طور پہ، مصلحت کے طور پہ 3 طلاق کو روکنے کے لیے 3 طلاق کو نافذ کرنے کا حکم دیا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا. اب اگر اس زمانے میں کوئی 3 طلاق کو نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سیاستدان سمجھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سیاست اختیار کی تھی 3 طلاق کو روکنے کے لیے، اور یہاں ہم یہ سیاست اختیار کرتے ہیں 3 طلاق کو نافذ کرنے کے لیے. دونوں میں بہت فرق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روکنا چاہتے تھے تو 3 طلاق کو انہوں نے نافذ کیا کہ تاکہ لوگ 3 طلاق نہ دیں. اور ہمارے سامنے جب 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو ہم 3 طلاق کو نافذ کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں. دلیل اسی کو پکڑتے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے. کبھی خطبے کے اندر، کبھی وعظ کے اندر، کبھی نصیحت کے اندر، کبھی تبلیغ کے اندر نمازوں کی تبلیغ کرتے ہیں گھر گھر جا کے، لیکن گھر کے جو اندرونی مسائل ہیں اس کی کبھی تبلیغ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. طلاق کا مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. پورا خاندان اجڑ جاتا ہے، بچے نکل جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، پڑی رہتی ہیں، اسی طریقے سے زندگی گزارتی ہیں، شوہر کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، دونوں کی دونوں بالکل الگ ہو جاتے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کا حل بھی نکالا جاتا ہے تو وہ حل ایسا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی لعنت والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم 3 طلاق کے مسئلے کو اچھالتے تو بہت ہیں لیکن صحیح طلاق کے مسئلے کو بیان نہیں کرتے. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اسی لعنت والے عمل کی وجہ سے ہمارے جو مفتیان ہیں وہ 3 طلاق کو نافذ کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں. ایک طرف 3 طلاق کے نافذ کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، دوسری طرف حلالہ کو کرانے کا مشورہ دیتے ہیں. حلالہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں کے بھی کئی مراتب ہیں، ان میں سے وہ کبیرہ گناہ جس پہ کوئی لعن ہو، کسی قسم کی وعید ہو، جہنم وغیرہ کی وعید ہو، تو یہ چیز ایسی ہے جو کبیرہ گناہوں میں بھی اونچا مقام رکھتی ہے، یعنی بڑے کبیرہ گناہوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے. یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے. حلالہ کرنے والا بھی ملعون ہے. اور ذرا دیکھیے اور بھی کچھ چیزیں دیکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کس پہ ہے؟ جو سود کھاتا ہے. جو سود کھاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. جو حلالہ کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. سود کھانے والے کو ہم بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں، حلالہ کرنے والے کو ہم ایک شرعی جواز فراہم کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، لفظ بھی وہی ہے، المحلل حلالہ کرنے والا. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ حلالہ کرنا جائز ہے. اس کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں 3 طلاق کے سلسلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں. کسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ان سے پوچھا گیا تحلیل کے تعلق سے، حلالہ کرنے کے تعلق سے پوچھا گیا کہ ایک شخص سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور 3 طلاق ہو جاتی ہے، تیسری طلاق دے دیتا ہے. اب ایک دوسرا شخص اس معاملے کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس میاں بیوی کو جو طلاق ہو چکی ہے اور ان کے اندر جو بھی محبت تھی ان کو اکٹھا کر دیا جائے، یا ان کی اولاد کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ ان کے درمیان جو تفریق ہو چکی ہے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے کسی صورت سے.
اپنے دل کے اندر سوچتا ہے کہ میں اس عورت سے شادی کر لیتا ہوں اور شادی کرنے کے بعد پھر طلاق دے دیتا ہوں، اور طلاق دینے کے بعد یہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تیسرے طلاق سے یہی فرمایا ہے بھائی طلاق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ اگر وہ شوہر اسے تیسری بار طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں تیسری بار کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، شادی نہ کر لے اور اس کی نہ ہو جائے۔ اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو اکٹھا کر دیا جائے اور ان کے خاندان دوبارہ آپس میں بس جائیں۔ خواہش پیدا ہوگی، کسی سے کوئی ذکر نہیں کرتا، زبان سے کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اور سوچتا ہے کہ اس طریقے سے شادی کرنے کے بعد طلاق دے دوں گا تو اپنے پہلے شوہر کے پاس لوٹ آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں كنا نعد هذا سفاحا في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے۔ دل کے اندر ہے، ذکر نہیں کرتا اپنی زبان سے، اور دل کی کیفیت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کسی سے ذکر نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھا ہو جائیں، یعنی اس کے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ اس کے لیے حلالہ کر دے، زبان سے نہیں کہتا ہے۔ یہاں تو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے حلالے کے اور پھر کی جاتی ہے، اور یہاں تو باقاعدہ حلالہ کیا جاتا ہے اور شوہر کو علم ہوتا ہے، بغیر شوہر کو علم بھی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے، اسے حلالہ کا نام دیا جاتا ہے، وہ حقیقت میں زنا ہے، دل کے اندر چھپایا ہے تو زنا ہے، اور اگر کھلا کھلا رجسٹر پہ لکھا جاتا ہے یا کرایا جاتا ہے تو کھلا بڑا گناہ ہے۔ وہ شخص انتہائی بے غیرت ہے جس کے لیے اس کی بیوی کا حلالہ کیا جاتا ہے۔ غلطی کرتا ہے مرد اور بھگتتی ہے عورت۔ طلاق دیا مرد نے اور سزا کسے مل رہی ہے؟ ہم سزا دے رہے ہیں عورت کو جس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں پایا جاتا تو یہ انسانی نظر کے اندر ظلم ہے، انسانی نظر کے اندر ظلم ہے۔ شریعت کے اندر اصول ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی جرم کرنے والا کا جرم کوئی دوسرا نہیں اٹھانے والا ہے، جو جرم کرتا ہے وہی جرم اٹھاتا ہے، کسی کو سزا دی جاتی ہے، اور یہی ہر جگہ کا قانون ہے۔ کسی بھی قانون میں آپ جرم کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، دوسرے کو سزا نہیں دی جاتی۔ یہاں تو جرم کر رہا ہے شوہر اور سزا بیوی کو دی جا رہی ہے۔ تین طلاق کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے، یہی تین طلاق کتنی زندگیوں کو برباد کر چکا ہے، اور ہمارے مفتیان کرام ہیں کہ وہ اپنی ہٹ درمی میں، اپنی چودراہٹ میں، یا حلالے کے پیسے کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کے لیے یا نکاح کے چند پیسے کو پانے کے لیے اپنی آخرت تک بیچ دے رہے ہیں، اپنی آخرت تک بیچ دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل صریح ہے تین طلاق کے تعلق سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق ایک شمار کی جاتی تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں۔ سوچیے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کی صحیح تعلیم، صحیح نظام کو بتایا نہیں جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے حادثے پیش آتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ اور ان کے اسلامی نظام پہ ہمیشہ سوالیہ نشان رکھتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد اسلامی نظام پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آخر یہ معاملہ کیوں پیش آیا۔ مسلمانوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، اور انہیں یعنی غیر مسلموں کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسلام کا نظام کتنا اعلیٰ ہے آپ نے دیکھ لیا، طلاق کے سلسلے میں بھی کتنا اعلیٰ ہے، وہ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ خلا کا مسئلہ ایک طرف الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجبور کیا گیا ہے، اسلام کے اندر عورت کو بھی حق دیا گیا ہے، مرد کو بھی حق دیا گیا ہے۔ عورت کو ایسا نہیں کہ مجبور محض بنا کے رکھا گیا ہے،
مکمل طور سے اسے بھی اختیار دیا گیا ہے جس طریقے سے مرد کو اختیار دیا گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی بحث کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی نظام کے مطالعہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی نظام کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ علیکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وهو الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.